اللہ کا ڈر اور خوف اور اپنی زندگی کو ہر حرام اور شبہ حرام سے بچانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یعنی ہر نیکی کی بنیاد اللہ نے تقوی پر رکھ دیا۔ اگر آپ حرام کر رہے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کتنے ہی بڑے آدمی بن جائیں علمی اعتبار سے، اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن میں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے تقوی کے بارے میں جتنی تاکید اور جتنا ذکر قرآن میں فرمایا، کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تاکید اور اتنا اہتمام اور اتنا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی تقوی کا حکم نہ فرمائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کتنا ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کرو۔ یہ تقوی کی بنیاد ہے، اس کی تفصیل ہے جو بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی اپنے باڑی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تمام ازواج مطہرات میں اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب تھی، اور عورتوں میں، صحابیات میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ کے نبی ذکر فرما رہے تھے آپس میں کہ میں تم سے کتنا قریب ہوں، تم مجھ سے کتنا قریب ہو دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ قرب کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ سن کر کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یبکی کیا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ سے میں اور میں آپ سے دنیا میں اتنے قریب ہوں، اور قیامت کے دن آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں، 3 جگہیں ایسی آئیں گی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی حضور، کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے۔ وہ کون سی جگہ ہے وہ سنیے اور ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھیے۔ فرمایا پہلا موقع جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے ساری کائنات کے لوگ، سب آدم کی اولاد، ہر آدمی کھڑا ہوگا، اللہ اعلان فرمائیں گے میزان عمل قائم کرو، لوگوں کے اعمال کو تولو۔ اللہ کے نبی فرماتے لن یذکر احدا احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اعمال وزنی نہ ہو جائیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی جان نہیں بچا پائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اگر تیرے اعمال وزنی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تیرے اعمال وزنی ہیں تو تیرے لیے عیش و عشرت آخرت کی کامیاب زندگی ہے، اور اگر تیرے اعمال وزنی نہ رہے، ہلکے پھلکے رہے، تو یاد رکھ
تیری جان دنیا کا کوئی آدمی بچا نہیں پائے گا۔ پھر فرمایا دوسرا موقع جب اللہ کے دربار میں نامہ اعمال اڑ کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے گا، اگر تیرا نامہ اعمال تیرے داہنے ہاتھ میں مل گیا تو یاد رکھ تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر تیرے نامہ اعمال اڑ کر کے تیرے بائیں ہاتھ میں آ گیا تو یاد رکھ تیری نیکیوں کو کوئی بڑھا نہیں پائے گا، کوئی دے نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ دربار تو عجیب و غریب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش ہوتا پھرے گا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو تو میرے نامہ اعمال میں لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ خوشی کے مارے لوگوں سے پڑھواتا پھرے گا، اور اگر بدقسمتی سے بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میری بربادی اور ہلاکت، آج تو اللہ نے مجھے بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک تیرا داہنا ہاتھ نامہ اعمال سے بھرے گا نہیں، لم یذکر احدن، کوئی تیرا کام نہیں آئے گا، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تیسرا موقع جب پل صراط پر چلنے کی باری آئے گی تو اللہ کے نبی فرماتے اے عائشہ کوئی تمہیں روشنی نہیں دے گا، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ تم کامیاب اور نجات پا کر کے اس پل صراط سے گزر نہ جاؤ گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ زار و قطار رونے لگی کہ اے اللہ کے نبی میرے اور آپ کا قرب بھی وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب تم ان تین موقعوں پر کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر میری ساری سفارشیں، میرا سارا معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر لمحہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم کتنے ہی بڑے عالم، فاضل، مفتی، قاری، نمازی، حاجی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے دربار میں ان تین جگہوں پر اس طریقے سے اکٹھا ہونا ہے کہ میرا کوئی دوسرا معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مقامات پر اپنی نجات اور کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں علماء کا طبقہ موجود ہے، یہاں ائمہ مساجد موجود ہے، یہاں جمعیت علماء آسام کے اہم ترین شخصیت صدر محترم موجود۔ میں ان کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن دیا، اس قرآن کے اندر اللہ نے ہماری نجات اور کامیابی کے لیے ایک راستہ دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ جمعیت علماء کے تمام کاموں میں بنیادی کام ہے اصلاح معاشرہ۔ ہم اصلاح معاشرہ کو اگر پیچھے کر کے جلسے، جلوس اور بڑے بڑے مدارس قائم کر لیں، یاد رکھیے اللہ کے دربار میں ہم اپنے دامن کو بچا نہیں پائیں گے۔ ہمارے لیے بنیاد ہے، ہم جس ایمان کو رکھتے ہیں اس ایمان کی بقا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، برائی کر
ہم اپنے چندے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے، ہماری زبان نہیں کھلتی کہ ہم اس کو روک سکے، تو یاد رکھیے ایسے علم پر، ایسی امامت پر، ایسی وعظ و نصیحت پر کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بنیادی کام ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کا نظام بنا کر کے ہم برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور بھلائی کا حکم کریں۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر ہم نے نہ روکا اور اپنے مدرسوں میں علماء اور ائمہ اپنی مسجد کے اندر اور پڑھے لکھے لوگ اپنے کاروبار میں مبتلا ہو گئے اور اسی میں مست ہو گئے، تو یاد رکھیے اللہ کا نظام یہ کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا وہ وقت آئے گا کہ تم اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تم اللہ سے مدد کی فریاد کرو گے، اللہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے گا۔ تم اللہ سے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تمہاری ضرورت کو دھتکار دے گا، واپس کر دے گا، اور تمہارا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے۔ اس لیے آپ جمعیت علماء سے اگر محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنے اس صوبے کے اندر اصلاح معاشرے کا نظام بنائیے، اور باقاعدہ طور پر ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر گاؤں، ہر شہر کے اندر یہ نظام بنائیے کہ جو برائی جس علاقے کے اندر ہے ہم اس برائی کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں۔ شراب ہے، سٹے بازیاں ہیں، سود خوری ہے، جھوٹ اور بےایمانی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کرنے والی ہیں۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، ہم سوچتے رہے کوئی باہر سے آ کر کے، کوئی حضور آ کر کے ہمیں اس طرف توجہ دلائے، ہمیں بچائے، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا، کوئی سرکار آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر نہیں نکالے گی، آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اٹھیے اور علماء خاص طور سے اٹھیں اور اصلاح معاشرے کا نظام بنا کر کے اپنے اپنے علاقے کے اندر کام کریں۔ آپ کا مدرسہ بھی آگے بڑھے گا، آپ کا چندے کا میدان بھی بڑھے گا، اور آپ کی عزت و وقار بھی بچے گی، اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں صدر محترم صاحب کو میں نے روکا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں آئیں اور اعلان کریں کہ ہم اصلاح معاشرے کا نظام بنائیں گے جس طریقے سے مرکز سے ہمارے پاس خبریں آئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہ میں خان خوش ہون ইসলাম মহাসারা মোতাবেক সমাজ সংস্কার, সমাজ রে, আওলাদ রে, গাঁও রে, পরিবার রে বালা মানুষ বানানি আমি দেখান আগে দিশো হইয়া গেছি। হজরত মৌলানা আরশাদ মদনী সাহেব দামত বরকাতুহু একটা মুহিম চালাইছেন পুরা হিন্দুস্তানও, তাহলে জিম্মাদার বানাইছেন। হেরারে গিয়া কইতা কমিটি বানাইয়া মহল্লা কমিটি জমিত রইব, হাইলাকান্দি জমিতুল আমার হইয়া দিয়ে রহমান একটা মহল্লা কমিটি বানাক্কা, সকল মক্তবে মসজিদে মসজিদে এই মহল্লা কমিটিত আপনাদের এই গাঁৱৰ সৰুতা কেউ কোনো সুদ লিপ্ত আসেনি, কেউ শরাব খাননি, কেউ অন্য কোনো নশাত মুবতলা নি, কোনো গলত কাম করেননি, সব জিনিসের এই মহল্লা কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়া এই গাঁৱত যেগুলো মুরব্বীগুলো আছেন মুরব্বীরে ঢাকাইয়া নিয়া কেউ তো গরু গিয়া ফ্যামিলিত আপনি জানেন না মনে কয় আপনার ফুয়া বর্তমানে শরাব খায়, আপনি জানেন না মনে কয় আপনার ফুয়া মনে কয় ড্রাগস খায়। এই জিনিসটারে কমিটি বানাইয়া দেখানো জমিতুল আমার যেগুলো হাইলাকান্দিত আসেন আর বিভিন্ন আসামর খুনা খুনা যেগুলো আসেন আমরা করিয়া আসছি বোধ মহল্লা কমিটি খাম ফেলে মোলা কলিমুদ্দিন সাহেব থাকবা ইনশাআল্লাহ 3 দিন আসেন। মোলা কলিমুদ্দিন সাহেব আপনাদের কাছে বইয়া হাইলাকান্দির যেগুলো জিম্মাদার আসেন বিষয়ববীয়া করে আসেন আপনাদের কাছে বইয়া যে একটা মহল্লা কমিটি জমিতুল আমার মহল্লা কমিটি হইব।
এই মহল্লা কমিটিত আপনার নাম মসজিদে মসজিদে লেখাইবা, লেখাই ছাড়ার দায়িত্ব দেবো হইব আপনার এই গাঁৱৰ জিম্মাদারি আপনার এখন এই গাঁৱৰ হুড়তা মুড়তা বাদ ফুটে চলরানি আমরা, কারণ সমাজের একটা ভুয়া বাদ হইলে সমাজ বাদ হইব, বদনাম সমাজের হইব, ইসলামের বদনাম হইব। যে কারণে বহুত বড় জিম্মাদারি। আবুল কালাম আজাদ এখানে কথা কইসলা, तुम अगर सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो समझ लेना तुम कौम के लिए एक जिंदा लाश हो। তুমি যদি মনে করো তোমার লাগি জিন্দা আছে, মনে করো তুমি সমাজও লাগি কৌমও লাগি এক জিন্দা লাশ। নিজের খালি পরিবার বাড়ির চিন্তা করবা না, আপনি অন্যর পরিবারের চিন্তা করবা, অন্যর বাড়ির চিন্তা করবা, অন্য মানুষের চিন্তা করবা। সমাজ সেবা ধারে হয় ওটা মূল্য ইসলাম মহাসেরা। আপনি মহাসেরার চিন্তা করবা, দেখবা ইনশাল্লাহ বহুত ফায়দা হইব। আর ইনশাল্লাহ মহল্লা কমিটি বানাইবেন আপনি ইনশাল্লাহ, হাত উঠাকা সারা ইনশাল্লাহ। চলো মাশাল্লাহ। ये हैलाकंडी वाले और करीमगंज वाले ये सब करके दें कमेटी बनाकर। हाँ ये मैंने करीम साहब को मैंने कह दिया, करीमुद्दीन साहब रहेंगे इंशाअल्लाह रुईबा और हैलाकंदी और करीमगंज जो सराय मिली आपने तो मोहल्ला कमेटी बनाई था इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ सुबह जी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अंतल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप ही अल्लाह हैं, आपका कोई शरीक और साजी नहीं। ऐ अल्लाह, आप हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा रहने वाले हैं। ऐ अल्लाह, आप सारे कमालात के मालिक हैं, कुदरतों और खजानों के मालिक हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, आप जैसा अल्लाह कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, हम आपके बंदे हैं, नातवा हैं, कमजोर हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। ऐ अल्लाह, अपनी दरियाए रहमत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुदर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब का ईमान पर खात्मा मुकद्दर फरमा दे। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन हमें इन तीनों जगहों पर, ऐ अल्लाह, हिसाब किताब के वक्त, मीज़ान अदल के वक्त, ऐ अल्लाह सहाइफ देने के वक्त, पुल सिरात के वक्त, ऐ अल्लाह, आप ही हमारे मुईन और मददगार हो सकते हैं, हमारी नुसरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आप तो अरहमुर राहिमीन हैं, हम सब के हाल पर रहम और करम फरमा दीजिए। हमारी खलवत और जलवत को ऐ अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक बना दीजिए, नामर्जियात से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज किया है, ऐ अल्लाह, उनके हिफ्ज को कबूल फरमा लीजिए, मुस्मिर समरात बना दीजिए। तमाम अहले खाना के लिए उनको इनके कुरान के हिफ्ज को रहमत का जरिया बना दीजिए, कामयाबी का जरिया बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हमने जो बात कही और सुनी है, ऐ अल्लाह, हम सबको उसका सच्चा पक्का आमिल बना दीजिए। हम सब के को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, अपने दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत और करम से नवाज दीजिए। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐ अल्लाह, सबके दिलों में जायज मुरादें हैं। ऐ अल्लाह, अपनी दरियाए रहमत से उन जायज मुरादों को पूरा फरमा दीजिए, मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दीजिए, इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत को जिंदा फरमा दीजिए, अमन व अमान को कायम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हर शर से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अरे वो दस्तार बंदी भी तो होनी है, कहाँ है बच्चा वो? आओ इधर आओ। एक ही बच्चा है? नहीं, दो बच्चे। पकड़ो। लाओ, दूसरा बच्चा कहाँ है? नहीं हो, आओ।